بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. 152واں دن 2 جمادی الثانیہ. نمبر 1 اسلامی تاریخ. صلح حدیبیہ. حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے اندازہ لگا لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے جذبات اور عمرے کی خواہش کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ امن و معاہدے کی گفتگو کے لیے سہیل بن عمرو کو قاصد بنا کر بھیجا. بالآخر گفتگو کے بعد دونوں فریق 10 سال تک چند شرطوں پر صلح کرنے پر راضی ہو گئے. نمبر 1 مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر مدینہ واپس چلے جائیں. نمبر 2 مسلمان اگلے سال عمرہ ادا کریں گے لیکن مکہ میں 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے. نمبر 3 مسلمان مکہ میں ہتھیار نہیں لائیں گے، ان کے پاس صرف تلواریں ہوں گی اور وہ بھی نیام میں رہیں گی. نمبر 4 اہل مدینہ مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہیں روکیں گے. نمبر 5 اہل مکہ میں سے کوئی مدینہ چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ واپس آ جائے گا تو مشرکین اسے واپس نہیں کریں گے. نمبر 6 10 سال تک فریقین میں لڑائی بند رہے گی. نمبر 7 عرب کے قبائل کو کسی بھی فریق کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اختیار ہوگا. اس طرح مسلمانوں نے دب کر صلح کی. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. کنویں سے مشک کی خوشبو آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈول میں پانی لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا، پھر کنویں میں کلی کر دی، جس کے بعد کنویں سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی بسر کرو. فائدہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا اور اچھے سلوک سے زندگی گزارنا ضروری ہے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں. ظالموں سے حفاظت کی دعا. دشمنان اسلام کی جانب سے جب مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہو تو اس وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. رب نجنی من القوم الظالمین. ترجمہ اے پروردگار ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرما. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. اللہ کے خوف سے رونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پھوڑ دی گئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگ کر پہرا دے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں. تکبر سے دل پر مہر لگ جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالی کی آیات میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، اللہ تعالی اور اہل ایمان کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے. اسی طرح اللہ تعالی ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. نمبر 7 دنیا کے بارے میں. آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہونا. قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لہذا کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے. نمبر 8 آخرت کے بارے میں. مومنوں کا پل صراط پر گزر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر مؤمنین ربی سلم سلم یعنی اے پروردگار سلامتی عطا فرما کہتے ہوئے گزریں گے. نمبر 9 طب نبوی سے علاج. مریض کی شفا کا کامیاب نسخہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اور اس کے لیے 7 مرتبہ یہ دعا کی اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالی اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے. نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔